السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کی مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج تو جمعہ کی مبارک رات، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی مبارک رات میں اور جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ آج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس مسجد میں مکمل فرما دیا۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھانے والے حفاظ کا شکریہ ادا کریں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا وہ لوگ نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم کا مصلح پر چڑھ کر پڑھانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کام ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پڑھانے والوں کو بھی قبول فرمائے، سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور سنانے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جس میں اس میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہو، کمی رہ گئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور آئندہ مزید اچھا سنانے کے اللہ پاک توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جتنا سنانے والوں کو ثواب ملا تو سننے والوں کے ثواب میں بھی بولو کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا علماء نے لکھا ہے نفل عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا نفل عبادت ہے، لیکن قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہے، اس کا سننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کر لیں، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ آج کی مبارک رات 27ویں رات ہے اور جمعہ کی بھی مبارک رات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں، قسم کھا کر یہ بات بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی شب قدر ہوتی ہے تو 27ویں رات ہوتی ہے، چونکہ وہ ان کے تجربے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور آج تو جمعہ کی مبارک رات ہے، بہت ممکن ہے کہ شب قدر بولو مل جائے۔ تو قرآن کریم کو جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں سنا ہے، قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد جیسے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں پڑھا سنا، رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ تو پہلی شارٹ بات یہ بولو، ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو مسلمان ہے اس کے گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اللہ کا قرآن اگر ہمارے گھر میں موجود ہے تو سمجھ لو قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق ہے۔ بولو کتنے حقوق ہے؟ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھنا، اور یہ بات اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں فوراً اللہ رب العالمین اس وقت شروع کرتے ہی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، او میرے بندو جس کتاب کو پڑھنے کے لیے تم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، او میری بندیوں جس کتاب کو پڑھنے کے لیے تم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو اس کتاب میں بولو کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے جنگ لگتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرے، ارے ناراض کرنے والا کوئی کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے تب تو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا تو دل میں ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرے دوسرا کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرے تیسرا کالا داغ لگ
لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گناہ کرنے کی عادت ہے لیکن وہ توبہ نہیں کرتا ہے، ہوتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ہمدردی بولو دلوں میں سے ختم ہو جاتی ہے، انسانیت دلوں میں سے ختم ہو جاتی ہے، کسی کے لیے تڑپنا دلوں میں سے ختم ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بے چین ہونا دلوں میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل پر بولو اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دل اثر نہیں لیتا ہے، جنت کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن جنت کا شوق دل میں پیدا نہ ہو، جہنم کا تذکرہ سنے لیکن جہنم کا خوف دل میں پیدا نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ حفاظت فرمائے یہ دل کالا ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی لوہے کو جنگ لگ جائے تو اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں، دلوں کو کاٹ لگ جائے، دل کالا ہو جائے، دلوں کو جنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ تو آج کی مجلس میں نیت کر لو سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، ہم یہ پوری کوشش کریں گے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے تو روزانہ 1 پارہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں ملتا تو کم سے کم 5 پارہ تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ قرآن کریم پڑھیں گے اللہ پاک گناہوں سے پاک اور صاف فرمائے گا، دل کی سختی کو دور فرما دے گا اور دلوں کو موم فرما دے گا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کا چوتھا حق ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا، یعنی جو باتیں اللہ کے قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا، اور قرآن کریم کا 5واں حق ہے قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی تو بولو ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، جیسے میں نے 15ویں شعبان میں بھی آپ کو یہ بات بتلائی تھی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، میرا کوئی امتی جس نے عشاء کی نماز مرد ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتیں ہیں گھر پر پڑھے، فائدہ کیا ہوگا؟ آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نماز کی نیت کر کے سو گئے، فجر کی نماز کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق نصیب فرما دی تو اس کی اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، یعنی ان کی تو پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ تو کئی اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے ہیں، کئی اللہ کی خوش نصیب بندیاں ایسی ہیں جن کی بولو کبھی فجر اور عشاء کی نماز چھوڑتی نہیں ہے، تو ان کی تو ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن آج کی مبارک رات میں اگر ہمیں شب قدر مل جائے، ہم کوشش کر لیں اور کوشش کرنے پر ہم نے عبادتیں کی ہیں، تو بولو شب قدر نہ بھی ہو تب بھی ہماری عبادتیں ضائع تھوڑی ہونے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ ہمیں نئی تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ پوری رات ہم جاگے اور پوری رات ہم عبادت کریں۔ بس اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مختصر سے اعمال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ان اعمال کو کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ رات ضرور کامیابی والی بنا دیں گے۔ اور یہ اعمال اتنے مختصر سے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے صرف 10-15 منٹ کر بھی لے تب بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو پورے دن بھر کے کاموں میں تھکا ہوا ہے، رات کا اس کے لیے جاگنا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ مبارک رات یعنی شب قدر لیلۃ القدر، اور قرآن کریم کا کتنا خوبصورت انداز، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین خود سوال کر رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ اور میرے پیارو بولو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا ہم اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بولو کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟
ایک وہ دن بھی آیا کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پھر ہم نے اپنی زبان سے یہ بھی کہا کہ آج رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا روزہ، یہاں تک کہ روزے گزرتے گئے آج رمضان المبارک کے مہینے کے 26 روزے ہو چکے ہیں اور 27ویں تراویح بھی ہو چکی ہے۔ اور ایک وہ دن بھی آئے گا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ دیں گے رمضان کا مہینہ بولو رخصت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا تھا چلا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں بولو ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں، عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنے کے ہیں، تو عید تو قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے بولو ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا بعض دفعہ کچھ آخری دنوں میں بھی آدمی اپنا کام بنوا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، بڑا بد نصیب ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کا رمضان کا مہینہ بھی غفلت میں گزر گیا، اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گیا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی شب قدر کی برکات سے، شب قدر کے ثمرات سے محروم رہ گیا وہ ہر بلائی سے محروم رہ گیا، اور جس نے شب قدر پالی اس نے تو بہت کچھ پا لیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو ایسی بھاری رات میں، ایسی مبارک رات میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انی اپنی ذات کے لیے ہے، انا کہیں گے تو پوری امت بھی شامل ہو جائے گی، آپ کی پوری فیملی کے لیے آپ مانگنا چاہتے ہیں تو انا کہیں گے، اور اپنی ذات کے لیے مانگنا چاہتے ہیں تو انی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کا ترجمہ کتنا زبردست اور کتنا پیارا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو دعا بتلائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ میں کیا مانگوں تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو، اے میرے مولا آپ معاف کرنے والے ہیں۔ بولو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اے میرے مولا آپ معاف کرنے والے ہیں، اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس روزے کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے، مغفرت کو طلب کرے، ہمارے پاس ایسی کوئی تراویح نہیں ہے۔ ہماری تراویح کی حقیقت ہم خود جانتے ہیں، ہمارے روزوں کی حقیقت ہم خود جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ جب تیرے سامنے تیرے بندے معافی مانگتے ہیں، تیری بندیاں معافی مانگتی ہیں تو بولو تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اور ایک بات تو فائنل اور طے شدہ، بولو ہم سب کے سب گنہگار ہیں، کہو بے شک، اس میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، کلکم خطاؤن، اے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو جب صحابہ کرام سے یہ بات کہی جائے تم سب کے سب گنہگار ہو تو کیا میرے دوستوں میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں، سب سے بہترین اللہ کو ناراض کرنے والا وہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وے۔ دنیا کا معاملہ دیکھو، ارے دکان کا سیٹھ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی تعلقات والا ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا اور زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، جب میں تم سے ناراض ہو جاؤں تم میرے سامنے رو گے، تمہارے آنکھوں سے
आंसू का कतरा निकले और गाल पर आने से पहले अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो आज की रात में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित हैं। अगर शब कदर अल्लाह पाक हमें दे दे तो मग़फ़िरत की अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। दुआ का तर्जमा ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे और तेरे सिवा बोलो कोई माफ़ी दे सकता नहीं है। इस रात में अगर शब कदर हो तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में तिलावत भी फरमाते थे, नमाज भी पढ़ते थे और भी अज़कार फरमाते थे, इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करते थे। हालांकि बोलो आपके दिल में तो कोई गुनाह नहीं था, फिर भी आप इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगने का अहतमाम करते थे। अब कुछ मुख्तसर अमाल जो मैंने आपको कहा था कि बहुत मुख्तसर हैं, अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो जागने से सोने से पहले यानी जागने का इरादा नहीं है तो सोने से पहले 5-10 मिनट कर लोगे तब भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा हासिल हो जाएगा। वैसे माशाल्लाह आप तो बहुत मुक़द्दस जगह पर रहते हैं। बाकी पालनपुर शहर के अंदर इस रात को जागनी रात कहते हैं। कई सालों से ये बात कही जाती है जागनी रात यानी जागने की रात। उसमें कोई इबादत नहीं करता, जैसी रात का नाम दिया है वैसा ही रात में काम भी है। बहुत से लोगों को देखा है रात का जैसा नाम वैसा ही रात में वो काम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जो लोग रात को फजूल घूमते हैं, बगैर ज़रूरत के घूमते हैं, उनका घूमना बेकार है। इससे अच्छा था कि वो रात को सो जाते तो अल्लाह का ज़िक्र में वो शुमार होते, अल्लाह की इबादत में शुमार होते और अल्लाह की फरमा बरदारी में शुमार होते। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा और सूरह आली इमरान की आखिरी आयतें यानी सूरह बकरा का आखिरी रुकू और सूरह आली इमरान का आखिरी रुकू, आखिरी चंद आयतें, इसको समझो कि आखिरी रुकू पढ़ लेना, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जिसको एक मरतबा सूरह बकरा का आखिरी रुकू एक मरतबा पढ़ेंगे, सूरह आली इमरान का आखिरी रुकू एक मरतबा पढ़ेंगे, जिसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक रात की इबादत का सवाब अता फरमा देंगे। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी, जिसको कुरान करीम की अफजल आयत होने का शर्फ हासिल है, जिसका पढ़ने वाला जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो आज की रात में एक मरतबा बोलो क्या पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेंगे। बस बहुत मुख्तसर अमल आपको बतलाता हूँ, इसी पर हम बात ख़त्म करेंगे। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। आज तरावी में एक सूरत पढ़ी गई, सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, सिर्फ एक मरतबा पढ़ोगे आधे कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिल जाएगा और 2 मरतबा पढ़ोगे पूरे कुरान करीम के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। अब 2 मरतबा आप पढ़ने का वक्त देखोगे ने तो मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड से ज़्यादा इंशाअल्लाह नहीं होगा। 40 सेकंड में 2 कुरान करीम का सवाब हम हासिल कर सकते हैं। और सूरह इखलास वो तो हर एक को याद होगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ एक मरतबा पढ़ ली 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया, 2 मरतबा पढ़ी 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया, 3 मरतबा पढ़ी 30 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया। और जन्नत में पढ़ने की बरकत से महल तैयार होता गया, वो तो अलग फ़ायदा, और अल्लाह राज़ी हो गया, वो तो अलग फ़ायदा। तो सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ेंगे। 3 मरतबा पढ़ना मेरे ख्याल से 20 सेकंड या 25 सेकंड, उससे ज़्यादा का वक्त नहीं होगा और पूरे कुरान करीम के पढ़ने का सवाब हमें मिल जाएगा। और आगे एक सूरत है सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, सिर्फ 4 मरतबा पढ़ो, 4 मरतबा पढ़ने पर एक कुरान करीम के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इसको भी 4 मरतबा पढ़ लो। 4 मरतबा पढ़ने पर एक कुरान करीम के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और सूरह यासीन शरीफ बोलो हर कोई इसको तो फजर के बाद पढ़ता ही होगा, और ये तो कुरान करीम का दिल है। और हमारे नबी की ये चाहत होती थी कि मेरे हर उम्मती के सीने में ये सूरह यासीन शरीफ होनी चाहिए। आइंदा रमज़ान अगर अल्लाह पाक ज़िंदगी में हमें नसीब फरमा दे या इसके बीच में मौका दे दे तो
کوشش یہ کریں گے کہ سورہ یاسین شریف کو تو ہم زبانی یاد کر لیں گے، کہو انشاءاللہ، اور اکثر کو یاد بھی ہوتی ہے، اس لیے حفاظ سے پوچھو دوسری صورتیں پڑھنے میں ان کو ڈر نہیں لگتا، لیکن سورہ یاسین شریف پڑھنے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو سب کو یاد ہوتی ہیں، دوسری صورتوں میں غلطی کریں گے تو صرف حفاظ کو معلوم ہوگا، لیکن سورہ یاسین شریف میں غلطی کریں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو سورہ یاسین شریف صرف ایک مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، اور اللہ رب العالمین پوری زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے یا فجر کی نماز سے پہلے پڑھے، تو دونوں وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے لیے سہولت فجر سے پہلے پڑھنے کی ہے تو پہلے پڑھے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے یعنی صبح میں ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اللہ پاک 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نصیب فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہر اس کے اہم کام میں مددگار بن جائیں گے، اللہ پاک اس کے ہر اہم کام میں کافی ہو جائیں گے۔ تو اس کی بھی بہت کوشش کریں گے۔ آج کی رات میں پوری رات نہیں جاگ سکتے تو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف تو پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، 6 سے 7 منٹ کا وقت ہوگا، اس سے زیادہ بولو وقت نہیں ہوگا۔ تو سورہ یاسین شریف کو خاص طور پر پڑھنا ہے، بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پوری امت کی طرف سے مانگنا چاہتے ہو نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اور پورا استغفار یاد ہے تو بہت اچھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہو میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو رات کو ہو سکے استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ نستغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس کو پڑھتے رہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جائز دعائیں مانگے، ناجائز دعائیں نہیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگے۔ اور اب پورے بیان کا خلاصہ آپ کہیں گے مول صاحب ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم پوری سورہ یاسین شریف پڑھے، استغفار پڑھے، دعائیں مانگے۔ ایک زبردست دعا ہے، وہ چھوٹی سی دعا، ایک مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی دعا کو میرے کسی امتی نے کسی بھی رات میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے ایسا ثواب عطا فرمائیں گے گویا اس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ بولو کتنا آسان ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دینا کتنا چاہتے ہیں، اگر ہم نہ لیں تو پھر ہم سے زیادہ محروم بولو کوئی ہو سکتا نہیں۔ یہ دعا آپ لکھو گے، مولانا سے لکھواؤ گے، اور ہر رات میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ سونے سے پہلے بولو، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ آج ہی ابھی رات میں 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ کی ذات عالی سے امید اللہ پاک ہمیں شب قدر میں، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا ہے، اس دعا کو میرے کسی امتی نے رات میں 3 مرتبہ پڑھ لی، اللہ پاک اسے ایسا ثواب نصیب فرمائیں گے گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ پھر 1 مرتبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو میرے پیارو، آج کی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ پاک معافی جن کو نہیں ملتی ہے، جو اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں،
جو شراب کا عادی ہے، الحمدللہ مجھے امید ہے اس مجمع میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ پاک اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے والا بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، اور دل میں کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک۔ دیکھو آخری ایک بات میں آپ کو کہوں گا میرے بھائیوں، ہر انسان کے کچھ دوست بھی ہوتے، کچھ دشمن بھی ہوتے، بولو بے شک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا دوست کو پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن دشمن کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کبھی کبھی دشمن دوستوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ ہمارا بولو دشمن ہو، اور کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست ہو، حالانکہ وہ ہمارا دشمن نہ ہو۔ ہماری سوچ بولو غلط ہو سکتی ہے، ہماری عقل دھوکہ بولو کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ بولو غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دشمن سے واقف کر رہے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہمارا کٹر دشمن ابھی تو قید کر دیا گیا ہے، لیکن کٹر دشمن قید رہ کر بڑی کوشش میں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تراویح پڑھ لی ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے، روزے رکھ لیے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نیک کام کرنے بولو دیتا نہیں ہے، لیکن جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو شیطان پھر اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ثواب باقی نہ رہ جاوے۔ اب 29 کو یا 30 کو جب بھی چاند ہوگا تو بولو شیطان آزاد ہو جائیں گے اور اپنی جگری دوستوں کو تلاش کریں گے، ارے اللہ کا بندہ میں تو تیرے بغیر بچھڑ گیا تھا، تجھ سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا تھا، روزانہ تجھے فجر کی نماز میں سلاتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں کیا کروں، قید ہو گیا تھا اس لیے تو نماز پڑھنے چلا گیا، ورنہ میری تو یہ کوشش تھی کہ رمضان کے مہینے میں مجھے قید نہ کیا ہوتا تو رمضان میں بھی تجھے فجر کی نماز میں بوجھو آرام سے سلا دیتا۔ تو اعلان یہ ہے جیسے رمضان کے مہینے میں مسجدیں کھلی رہی ہیں، اذان ہوتی رہی ہے، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد اذانیں بولو بند نہیں ہو جائے گی، مسجدیں بند نہیں ہو جائے گی۔ نمازوں کا خاص طور پر رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی اہتمام ضرور کریں گے، اور آج سے نیت کر لو کہ فجر کی نماز کو تو بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری آنکھ فجر کی نماز میں کھلتی نہیں ہے، بولو ہم فلائٹ کی ٹکٹ بک کریں تو آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ ارے بہت اچھی طریقے سے کھل جاتی ہے۔ ٹرین کی ٹکٹ بک کرے، دیکھو آپ کیسے نہیں کھلتی ہے، بہت اچھی طریقے سے کھلتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر کسی کو جگایا جاتا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جب آدمی رات کو سوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، سونے والے کے پاس آتا ہے اور کمر میں تھپڑی دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے، نم یا حبیبی، نم یا حبیبی۔ مولانا سے پوچھو اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کہوں، او مارو جگری فرینڈ سوئی جا، او مارو جگری فرینڈ سوئی جا۔ نم یا حبیبی یعنی تھپڑے دے کر کہتا ہے او میرے جگری دوست سو جا، او میرے جگری دوست سو جا۔ اب کیا کرتا ہے شیطان تھپڑے دیتا ہے، پھر آدمی گھڑی دیکھتا ہے، دیکھو 6 بجے کی جماعت ہے، میں تو 5:50 کو اٹھوں گا اور 2 منٹ میں وضو کرنا ہے، 2 منٹ میں سنت پڑھنی، امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب تک تو میں سنت پڑھ کر فارغ بھی ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نقل فرمائی کہ شیطان اس کے کان میں بولو پیشاب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے دن لعنت والے رہو، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے چائے نہیں پیتے، وہ سب سے پہلے کیا پیتے، بولو، ارے بولو نا، شیطان کا پیشاب پیتے، شیطان کا مت پیتے۔ بولنے میں کیا کی شرم، جب نماز چھوڑنے میں شرم نہیں آئی تو بولنے میں شرم کیوں آوے؟ اب لوگ سوچتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کی باتوں کرو છો، હું તો ઈદના દાડે ફજર પઢું, પછી બકરા ઈદ સુધી તો ફજર પઢવાનો નામ લેતા નથી આપણે, તો શું રોજ અમે શૈતાનનું પેશાબ પીએ છીએ? હા હા, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ تو آتا نہیں ہے، نہ کھٹا نہ میٹھا نہ کڑوا نہ پھیکا، تو کیسے پتہ چلے کہ ہم شیطان کا پیشاب پیتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کفر کے قطرے اس کے منہ میں روزانہ ڈالتا چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے
موت آتی ہے اللہ پاک اسے ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں، کلمے کی دولت چھین لیتے ہیں۔ تو آج سے نیت کرو شیطان کے بہکاوے میں آ کر فجر کی نماز بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مسجد ایسی آباد ہونی چاہیے کہ ہماری مسجد میں رمضان کے بعد کوئی آوے تو یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں یا رمضان کے علاوہ کے مہینے میں ہیں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا کوئی امتی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، دیکھو وہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو نماز پڑھنے والوں کا دین بہت اچھا گزرتا ہے، وہ کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ کسٹمر پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ اور بیوی تو بیچاری حیض مظلوم، اگر کسی پر غصہ کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر کس کے اوپر کرتا ہے بولو؟ وہ مظلوم گھر میں رہنے والی کمزور عورت پر تو کرتا ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ان کا دماغ بالکل ریلیکس فریش ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے آپ کو معلوم ہے مولانا وہ 3 شیطان ناک میں چلے جاتے۔ اب وہ لمبی تفصیل مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی ہے، بس آپ سنتے سنتے تھکے نہ تھکے، میں کہتے کہتے تھک گیا۔ لیکن آخر ایک بات کہ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے بولو میرے پیارو ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اگر دل پاک صاف نہیں ہے تو شب قدر کی عبادت کا بھی بولو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں گا، سنیں گے انشاءاللہ اور عمل کریں گے۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، بولو سنا ہے؟ بہت اونچے درجے کے صحابی، ان کا جوانی کا عالم۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ اے معاویہ، غسان عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک شہزادہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے مجھے آخری نبی نہیں مانا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ مجھے تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے، اور مجھے اس کی ہدیے سے بولو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں اس کا ہدیہ قبول کروں، اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے وے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ تم مدینے کے باہر چلے جاؤ، وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا، تم مدینے کے باہر چلے جاؤ، اور وہ غسان کا شہزادہ ہے جس نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ مجھے تحفہ پہنچانا چاہتا ہے، اور مجھے اس کے تحفے سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے وے۔ اور سننا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا معاویہ وہ بڑا زبردست شان و شوکت کے ساتھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ ناچنے والی بھی ہوگی، گانے والی بھی ہوگی، بجانے والے بھی ہوں گے، ارے اس کے ساتھ بہت ساری سواریاں بھی ہوں گی، اور بڑے تماشے کے ساتھ وہ آئے گا۔ وہ مدینے میں انٹر نہیں ہوگا اور مدینے میں آئے گا بھی نہیں، تم جاؤ مدینے کے باہر جاؤ اور اس کا ہدیہ مجھ تک پہنچا دینا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب گئے مدینے کے باہر گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تھوڑی دیر میں وہ غسان کا شہزادہ آیا، اور غسان کا شہزادہ بڑے اس کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بڑی بڑی سواریاں بھی ہیں، اور ناچنے والے، گانے والے، بجانے والے، بڑے تماشے کے ساتھ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے پیارو، مال بغیر محنت کے ملتا ہے، باپ دادا کی دولت ملتی ہے تو انسان کے دل میں گھمنڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ ہاں خود سے مالدار بنے ہو تو بولو مال پھر آدمی گھمنڈ کرتا نہیں ہے، لیکن باپ دادا کی دولت پر آدمی کو بیٹھے بیٹھے بڑا عہدہ مل جاوے بغیر محنت کے، اور بڑی ذمہ داری بغیر محنت کے مل جاوے تو پھر گھمنڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ او اللہ کے بندے، او غسان کے شہزادے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تجھے جو ہدیہ دینا ہے دے دے، میں اپنے آقا تک پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ تو گھمنڈی تھا، وہ تو بڑا متکبر، بڑا جابر تھا، کہا کہ نہیں ایسے ہدیہ نہیں دوں گا، تو غلام ہے، غلام، تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا، جہاں تک میں چلاؤں وہاں تک تجھے چلنا ہوگا۔ اور میرے پیارو، عرب کی چلچلاتی دھوپ اور اس زمانے کی گرمی، آج بھی بہت سے لوگوں نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا سفر کیا ہے، جب ہمارے جوتے قبول ہو جائے حرم کے اندر، پھر چپل کی دکان تک جو چلنے کی نوبت آتی ہے نا، وہ تو اسی سے پوچھو جو چل کر آیا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیر میں جوتے نہیں تھے، غسان کے شہزادے سے کہہ رہے ہیں او شہزادہ غسان، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں غلام ہوں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، تیرے پاس بہت سارے جوتے ہیں، کوئی ایک آدھ جوتا مجھے دے دے، تو جہاں تک چلائے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ لیکن وہ متکبر گھمنڈی کیا کہتا ہے، نہیں، ارے معاویہ تو غلام ہے، میرا جوتا تو شاہی جوتا ہے، اور میں شاہی چیزیں بولو غلاموں کو دیتا نہیں ہوں۔ حضرت معاویہ دوڑتے گئے، پورے پاؤں کے تلوے جل چکے ہیں، آگے پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے، کہا اللہ کے بندے مجھ پر رحم کا، اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، تیرے پاس بہت ساری سواریاں ہیں، بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، کوئی ایک آدھ سواری پر مجھے سوار کر لے،
جہاں تک تو مجھے چلنے کو کہے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ متکبر گھمنڈی غسان کا شہزادہ ایک ہی بات کہتا ہے، نہیں 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 نہیں، میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، میرا اونٹ شاہی اونٹ، میری سواری شاہی سواری، اور تو محمد کا غلام ہے، اور میں شاہی چیزیں بولو غلاموں کو دیتا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، کرتے کراتے آج کے زمانے کے اعتبار سے 6 کلومیٹر تک دوڑایا۔ بولو کتنے کلومیٹر تک؟ 6 کلومیٹر تک۔ بولنا بہت آسان ہے، جو دوڑا ہوگا اسے پوچھو، بغیر جوتے کے 6 کلومیٹر تک دوڑا۔ اس کے بعد وہ غسان کے شہزادے نے یوں ہدیہ پھینکا اور کہا، او غلام، جا اپنے آقا تک یہ ہدیہ پہنچا دینا، جا اپنے آقا تک یہ تحفہ پہنچا دینا۔ پھر دوڑ کر واپس 6 کلومیٹر تک آنا۔ بولو کتنا ہوا؟ 6 اور 6 12۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہدیہ پیش کیا اور بے ہوش ہو گئے، بہت تکلیف ہوئی۔ ہوش میں آئے، فرمایا اللہ کے نبی بہت ستایا، اللہ کے نبی بہت دکھی کیا، بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، فرمایا اللہ کے بندے ہدیہ چھوڑ دیتا، اس کے ہدیے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے متکبروں کے ہدیے کو قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوڑ دیتا۔ فرمایا میرے نبی آپ نے کہا تھا ہدیہ لے کر آنا، ارے یہ تو معاویہ کے پاؤں جلے ہیں، معاویہ کی جان جاتی پھر بھی ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ میرے پیارو، جو ہونا تھا ہوا۔ اس واقعے کو بولو 35 سال گزر گئے۔ کتنے سال بولو؟ جلدی جلدی، شارٹ شارٹ۔ 35 سال گزر گئے۔ 35 سال اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل، اور وہ دور آیا بنو امیہ کا دور، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بن گئے، اور 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے۔ یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت تو بمبئی تک آ چکی تھی، ان کی حکومت بمبئی تک آ چکی تھی۔ اب ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی خوشخبری دینے والے نے روزانہ خوشخبری مل رہی ہے کہ آج فلانے علاقے کو فتح کر لیا، آج فلانے علاقے کو فتح کر لیا، آج فلانے علاقے کو فتح کر لیا۔ تو ایک مرتبہ خوشخبری دینے والے نے کہا کہ حضرت ہم نے غسان کو فتح کر لیا، اور غسان کے 6000 مرد قیدیوں کو، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، ان کو لایا گیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے نکلے اور باہر دیکھا تو سب سے پہلے وہ غسان کا شہزادہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ کون غسان کا شہزادہ؟ جس نے 6 کلومیٹر تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دوڑایا، وہ غسان کا شہزادہ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ غسان کا شہزادہ بولو حضرت معاویہ کو نہیں پہچانا، چونکہ 35 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 35 سال بڑے ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان لیا، اور فوراً اپنے خادم سے کہا کہ اس کی ہاتھ کی ہتھکڑی کھول دو، غسان کے شہزادے کی ہاتھ کی ہتھکڑی کھول دو، اس کے پاؤں کی بیڑی کھول دو، اور اسے اس کمرے میں آرام میں پہنچا دو جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں، اسے اس بستر پر سلاؤ جس بستر پر میں سوتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 1 مہینے تک اس کی خدمت کرتے رہے، خود نیچے سوتے تھے، اسے شاہی بستر پر سلاتے تھے، خود سوکھا کھانا کھاتے تھے، اسے شاہی کھانا کھلاتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی سزا بولو نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں دی، حالانکہ وہ تو اسلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد 1 مہینے کے درمیان میں بھی یہ نہیں کہا کہ محمد کا کلمہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا کلمہ پڑھ لو، ایمان کو قبول کر لو، بولو، یہ بات نہیں کہی۔ 1 مہینے کے بعد کہا کہ جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ جو 6000 قیدی ہیں ان کو بھی میں آزاد کرتا ہوں، اور ہر قیدی کو اپنی طرف سے 3 گھوڑا ہدیہ کرنے والا ہوں، اور تجھے بھی میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے۔ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی۔ اب وہ غسان کا شہزادہ کہتا ہے کہ وہ امیر المومنین، آپ 1 مہینے تک میری خدمت کرتے رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمیں سزا دیتے، آپ ہمیں مارتے، آپ ہم پر ظلم و ستم کرتے، اس لیے کہ ہم تو اسلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، لیکن 1 مہینے تک آپ میری خدمت کرتے رہے، خود آپ سوکھا کھانا کھاتے تھے، مجھے اچھا کھلاتے تھے، خود نیچے سوتے تھے، مجھے شاہی بستر پر سلاتے تھے، او امیر المومنین آپ ہیں کون؟ بس اتنی سی بات کہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا اذکر، کیا کہا؟ اذکر، یاد کر
میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا، میں وہی محمد کا غلام جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا۔ تو نے کہا تھا میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ، تو نے کہا تھا میرا جوتا شاہی جوتا۔ میں تو آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں، اور اسی محمد نے مجھے یہ خدمت کرنا سکھلائی ہے۔ بس یہ بات کہی، وہ غسان کے شہزادے کی چیخیں نکل گئی، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیروں پر اس طریقے سے گرا جیسے کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہو، اور فرمایا کہ امیر المومنین اب مجھے معاف فرما دے، امیر المومنین آپ مجھے معاف فرما دے۔ اور فوراً اس کی زبان سے نکلا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور وہاں 6000 قیدیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن میرے پیاروں، میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر بدلہ لیا جاتا تو بولو ایمان قبول کرتے نہ کرتے؟ 6000 قیدیوں نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے 1 مہینے تک اس کی خدمت کیوں کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا؟ فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے ایک بات بتلائی تھی، اور آج بھی وہ بات 25ویں پارے میں موجود ہے، کہو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کون سی بات؟ اللہ فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے میرا کوئی بندہ صبر کر لے، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، طاقت نہیں اور صبر کرنا یہ کوئی کمال کی بات بولو نہیں ہے۔ بیوی کمزور ہے، گھر میں رہنے والی غلطی کرتی ہے، ہم پوری اس پر پابندی لگا سکتے، لیکن صبر کر لے۔ ہمارے دکان پر کام کرنے والا ملازم بیچارہ مجبور ہے، وہ ہمارے بدسلوکی کا بولو جواب دے سکتا نہیں ہے، برے سلوک کا جواب دے سکتا نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، میرا وہ بندہ جو صبر کر لے، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر لے، اس سے بڑی ہمت والا کام بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے میرے بندے تو زمین پر کسی کی غلطی کو معاف کرے گا، میں آسمان پر تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ہماری بھی کسی کے ساتھ انبن خنبن ہوئی ہوگی، کسی کے ساتھ بولنا ہم نے بند کر دیا ہوگا، کسی کے ساتھ رشتے ناطے ٹوٹے ہوں گے، تو آج کی رات میں ہم کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ اگر عبادتوں کا نور چاہتے ہیں، اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول کروانا چاہتے ہیں، تو آج سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں گے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہم زمین پر صلح کریں گے، اللہ پاک آسمان پر ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ رمضان کے بعد کبھی نماز بولو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اور آج جمعہ کی مبارک رات ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ